محبت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام جو دودھاری تیز تلوار ہے، جو بند اور گودے کو جدا کر کے نکل جاتا ہے، اگر ہم اس الہی محبت کو جان جائیں تو میرے عزیزو کوئی انسان مسیح سے ہٹ نہیں سکتا، کیونکہ دنیا کا ایک بہت کلام بہت کہتے ہیں ہمارا کلام ہے، ہمارا کلام ہے، لیکن کوئی کلام محبت کا درس نہیں دیتا، محبت نہیں بتاتا۔ بہت بائبل مقدس ہے، زندہ خدا ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت ہے کیا۔ عزیزو، پرانی عہد میں خواہ محبت انسان کی ہو یا خدا کی، شخصیت کی گہرائی کو ہم جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا نے انسان کی قربت کے لیے شخصی تعلقات پیدا کرنا شروع کیے۔ اس نے الہیت کو انسانی بدن میں پرو دیا، یہ اس کی الہی محبت ہے کہ اس نے کہا کہ میں آسمان چھوڑ کے زمین پہ آ جاتا ہوں تاکہ یہ انسان جو بنی آدم میں نے شروع سے بنایا تھا، یہ بگڑ گیا۔ اس نے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے آسمان چھوڑ دیا۔ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ جب یسوع آ گیا تو اس میں کیا سما گیا؟ خدا پاک روح۔ کیونکہ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب پڑھیں تو پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا۔ جب مجسم ہو گیا تو کیا بن گیا؟ بولے کیا بن گیا؟ یسوع المسیح۔ اس نے جسمانی صورت اختیار کر لی، یہ محبت۔ تو کیا ہمارے دلوں میں بھی ایسی محبت ہے؟ کیا ہم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں؟ اگر نہیں رکھتے تو میرے دلوں ہم خدا سے دور ہیں، ہم یسوع سے دور ہیں۔ پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مسیح ہوں، کیونکہ مسیحت کا پہلا درس ہی محبت ہے۔ میرے دلوں، خدا نے جب انسان کو بنایا تھا تو بڑے پیار سے بنایا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا پرندوں کی طرح، جانور کی طرح، درختوں کی طرح، آسمان کی طرح، چاند ستاروں کی طرح، سورج کی طرح کہ ہو جا، اور ہو گیا۔ فقط انسان ایسا تھا جس کو بنانے کے لیے خدا نے مٹی لی، اس کو سانا، اس کو گوندا، جس طرح کمہار مٹی کو گوندتا ہے، اور جب مٹی گوندی گئی پھر انسان کو بنایا۔ کبھی کسی نے کمہار کو برتن بناتے ہوئے دیکھا کہ ایک چرخے پہ رکھتا ہے مٹی کو گوند کر، پھر اسے بناتا ہے، چرخا گھماتا ہے۔ جب وہ بنتی ہے کبھی ٹوٹتا ہے برتن، کبھی بنتا ہے، جب تک اس کا دل پسند نہیں کرتا کہ یہ برتن اچھا بن گیا تب تک اسے چرخے سے نہیں اتارتا۔ اور خدا نے بھی انسان کو جب بنایا تو ایک ایک اس کا انگ اپنے پیار سے سجایا۔ یہ اس کی محبت ہے کہ جب اس نے یہ سب بنایا تو میرے عزیزو، آخر میں اس نے اس محبت کے لیے جو بت بنایا تھا اپنا سانس پھونک دیا، اپنا دم اس میں ڈال دیا۔ دم کے معنی ہے جو تمہارے باطن کے اندر روح ہے اس کے حصے سے آگے دینا۔ اس نے انسان کے اندر دم ڈال دیا کہ یہ میری صورت پہ بنا ہے، میری شبیہ پہ بنا ہے، تو میں اس میں اپنا دم ڈال کر اسے زندہ کروں۔ ہاللیلویہ! یہ اس کی الہی محبت ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ میرے دلوں، محبت کی شخصی حیثیت، چونکہ اس محبت کی جڑ خدا کی ذات سے ہے، اور وہ جڑ اتنی گہری ہے کہ اگر ہم اس بیج کو پانی دینا شروع کریں تو یہ بہت تناور درخت بن سکتا ہے۔
لیکن اگر اس محبت کے بیج کو پانی دینے کی بجائے اپنے دل میں خلا پیدا کرنا شروع کر دیں تو یہ بیج مر جائے گا۔ فقط زبان پر محبت کا لفظ آئے گا، لیکن اندر جو دل ہے، جس کو خدا جانتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، اس کے اندر محبت نہیں ہوگی، پھر ہم خدا سے دور ہوں گے۔ میرے عزیزو، خدا کی محبت بنی اسرائیل سے دیکھیں کہ کتنی بے انتہا کہ اس نے غلطی پر غلطی کی، بڑبڑاتے رہے، لیکن کیا خدا نے اسے چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا، بلکہ لفظ لکھ دیا کہ جو کوئی اس پر لعنت کرے گا میں اس پر کیا کروں گا؟ لعنت کروں گا۔ محبت یہ چاہتا ہے۔ تو ہماری محبت کیا ہوتی ہے؟ چند دن کے لیے پیار کیا، پھر بھول گئے، پھر اسے چھوڑ دیا۔ یہ محبت نہیں ہے۔ خدا ہمیں اتنا قریب لے جانا چاہتا ہے کہ وہ اپنی بادشاہی میں اپنے چہرے کے سامنے ہمیں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی الہی محبت ہے، لیکن ہم جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم دنیا کی رسموں کو، دنیا کے وسوسوں کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے کہ میرا نام اونچا ہونا چاہیے، بھائی جمیل کا نام سنہری لفظاں لکھا جائے۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت مٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے کہ میں مٹ جاؤں اور میرے چاہنے والے کیا ہوں، آگے بڑھ جائیں۔ یہ محبت ہے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا ایسی محبت نہیں چاہتا۔ میرے عزیزو، خدا کی الہی محبت، انسان کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ جب اس نے نافرمانی کی تب بھی اس نے اپنی محبت ظاہر کی۔ غصہ تو آتا ہے محبت کرنے والے، لیکن نفرت نہیں آتی۔ وقتی طور پر جب انسان کو اس نے بنایا، اس کو بڑے نازک، بڑے پیار سے رکھا، تو اس نے نافرمانی کی، غصے میں خدا نے باغ عدن سے نکال دیا، خدا نے اپنی بادشاہی سے نکال دیا۔ لیکن محبت ظاہر کی کہ جب وہ کہتے تھے کہ ہم ننگے ہیں تو خود ہی ان کو کیا بنا کے دیے تھے؟ کرتے چمڑے سے بنا کے دیے کہ یہ جب جائیں گے بڑھیں گے تو ننگے نہ رہیں۔ پھر بھی اس نے اپنی محبت کو ظاہر کیا اور دنیا کو ایک قیمتی تحفہ دے دیا اپنی محبت کا۔ کیا تحفہ دیا خدا نے؟ یسوع مسیح اپنا اکلوتا بیٹا۔ میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا کی انجیل، اس کے 3 باب اس کی 16 آیت۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، خدا نے ایسا قیمتی تحفہ بخشا، اور یہ وہ انمول تحفہ ہوتا ہے جو ہر شخص دے نہیں سکتا۔ وہ ڈرتا ہے، اس کا دل ہی نہیں مانتا کہ اپنے لگتے جگر کو جو اکلوتا ہو، جو ایک ہی ہو، وہ دوسرے کو دے دے۔ میرے عزیزو، خدا نے اس محبت کو ظاہر کیا جو اس نے آدم سے رکھی کہ یہ میرے پاس واپس لوٹ آئے۔ اس نے وہ تحفہ دے دیا۔ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت۔ ہماری دنیا سے محبت کیسی ہوتی ہے؟ ہماری دنیا سے محبت ہوتی ہے دکھانے کی، بناوٹی، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی۔ تو خدا نے تو اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی بجائے اپنے بیٹے کو ہی دے دیا کہ یہ لو،
اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا دنیا کے لیے. جا بیٹا تو ان کو میرے پاس لے جا. جا بیٹا تو ان کے لیے قربان ہو جا. جو ہم ایام منا رہے ہیں اس کے بعد کیا آئے گی؟ یسوع مسیح کی قربانی کا دن، اس کا ریزولیشن ہے، سیکریفائس کرنے کا دن. میرے عزیزو، اس نے کہا کہ جا ان کے لیے قربان ہو جا، اور جو کوئی سیدھے راستے پر آ جائے گا، جو کوئی اپنی غلطیاں اپنی خطائیں مان لے گا اور تجھے میرا بیٹا جانے گا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ان کو واپس لے آئے. ایک اچھا چرواہا ہی اپنے بھیڑوں کو گلے میں واپس لا سکتا ہے، اور یسوع اچھا چرواہا بنا. اس نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. اس قیمتی تحفہ نے جو دنیا میں دیا گیا، لیکن اس دنیا نے اس کی قدر نہ کی. آج بھی مسیح بہن بھائی ہیں، آج بھی یسوع کی قدر نہیں کرتے. آج بھی اس تحفے کو بیرونی صاف تو رکھتے ہیں لیکن اس کے اندر نہیں جانتے کہ یہ ہمارے لیے کیوں دیا گیا، یہ ہمارے پاس کیوں آیا، کس لیے آیا. میرے عزیزوں، اور جو سمجھ جاتا ہے اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے، وہ بدل جاتا ہے، کیونکہ وہ اسے پہچان جاتا ہے. کہ لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا کیا نہیں ہوگا؟ ہلاک نہ ہوگا. بھائی دنیا میں پھر لوگ مر کیوں جاتے ہیں؟ لفظ ہے ہلاک نہ ہوگا. جو آتا ہے وہ چلا جاتا ہے. ہلاکت میں اٹرنل ڈیتھ نہیں ہوگی اس کی، ہمیشہ کی ابدی موت نہیں ہوگی اس کی، بلکہ جو کوئی اس تحفے کو قبول کر لیتا ہے، اسے رسیو کرتا ہے، اسے اپنے اندر جگہ دے دیتا ہے، وہ شخص، اس کی زندگی، اس کا گھرانہ اور جس کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے وہ لوگ تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے. ہاللیلویہ! کیونکہ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو بدلتا نہیں بلکہ زندگی کو کیا کرتا ہے؟ بدل دیتا ہے. میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک شخص کی بات بتاتا ہوں. جب میں گیا تھا وہ کہہ رہا ہے میں اسے بتا رہا ہے بائبل ایسے نہیں کہتی کہ ہمارے لیے کوئی مردہ سفارش کرے. کیا کوئی مرا شخص ہمارے لیے سفارش کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی ہستی، 1,44,000 پیغمبر ہے، کوئی شخص ہمارے لیے کبھی بھی سفارش نہیں کر سکتا. وہ شخص کہتے پڑھ رہا تھا سلام مریم. میں نے کہا یار یہ لفظ آتا ہے گناہگار کے واسطے شفاعت. میں نے کہا مقدسہ مریم کو تو دنیا سے گئے ہوئے عرصہ بیت گیا، وہ تو زندہ نہیں ہے، وہ تو اس دنیا میں زندہ نہیں، کبھی زندہ ہوگی جب یسوع آئے گا. میرے دلوں، کیونکہ یسوع نے 30 سال تک اپنے ماں باپ کی خدمت کی کہ نہیں کی، اور یسوع کو ماں کہتا رہا 30 سال. لیکن 30 سال کے بعد یسوع نے مقدسہ مریم کو کیا کہہ کر پکارا تھا؟ آئے عورت، اے میڈم، یعنی درجہ دے دیا. میں نے کہا وہ تو تم کہتے ہو خدا کی ماں، وہ تو چلی گئی جہاں سے.
कहता जी बाइबल में नहीं है, बाइबल बदल भी जी ढाडी भाइयों की। मैं भाई भी सुना है कि पहले बंदा मैं कहा जी तेरे को बाइबल है ना वो मैंने लिया के। मैंने कहा उसकी मोहब्बत थी कि उसने एक मुकद्दस औरत को चुना और उसके बातन में से होकर आया ताकि एक इंसान बन जाए। उसकी इलाही मोहब्बत थी जो उसने अटर्नल डेथ को, जो हमेशा की मौत है, उसको रिजेक्ट कर दिया मेरे और आपके लिए, और हमको हमेशा की जिंदगी अटर्नल लाइफ उसमें दाखिल कर दिया। मैंने इसका खुदा फरमाता है कि जो दुनिया में आता है वो मरता नहीं है जो उसके साथ होता है, बल्कि वो क्या होता है, सो जाता है। और जब यीशु दोबारा आएगा तो वो हमेशा की जिंदगी के लिए उसे उठा खड़ा। फिर मैंने उसे कलाम की आयत निकाल कर दिखाई कि पहले वो उठेंगे जो सो गए, और जो जिंदा हैं वो क्या होंगे, बदल जाएंगे और बादलों पर उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे। ये है उसकी इलाही मोहब्बत। मेरे दिलो ये कलाम तब्दील नहीं बल्कि तब्दील कर देता है, और जो कोई उस पर ईमान रखता है उसकी जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कितनी भी गुनाह में लथपथ क्यों ना हो, वो उसे माफ कर देता है, वो उसकी जिंदगी को तब्दील कर देता है, उसके सारे गुनाहों को यीशु के उस कुर्बानी में, उस लहू में बहा देता है और उसे वापस नया आदम बना देता है, जो उसकी बादशाही में दाखिल हो जाए, जो उसके सामने हमेशा रहे, जो अटर्नल लाइफ में जिंदगी गुजारे, क्योंकि उसकी जिंदगी हमेशा की है, उसमें कोई मौत लफ्ज़ है ही नहीं। हालेलुया। वो उसे अपने पास बुला लेता है ताकि वो तब्दील हो जाए। मेरे दिलो खुदा जिंदा खुदा अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर करता है। वो अब इस मोहब्बत के लिए हमें आगे बढ़ा देता है, क्योंकि खुदा का कलाम जो दोधारी तेज तलवार है, जो बंद बंद और गूदे से जुदा होकर निकल जाता है। लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगार थे तो मसीह हमारी खातर, उसने तो अपने बेटे को हमारी खातर इस दुनिया से भेज दी कि तू जाकर मर जा इनके सबके गुनाह देकर, और जब तू जिंदा होगा तो सारे इस गुनाह से बरी हो जाएगा। मेरे दिलो हमें ऐसी मोहब्बत रखनी चाहिए, लेकिन हमारी मोहब्बत क्या है, दिखावा। अगर मतलब है तो बुलाना है, अगर मतलब है तो उससे प्यार करना है, अगर मतलब है तो उसके पास जाना है, अगर नहीं तो तू कौन था मैं कौन। ऐसी मोहब्बत खुदा पसंद नहीं करता। मेरे दिलो ऐसी मोहब्बत वो कभी नहीं चाहता कि मेरे और आपके दरमियान, वो चाहता है कि वो मोहब्बत हो जो मैंने दुनिया से रखी, क्योंकि लिखा है कि वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का था। और मेरे दिलो खुदावंद हमें अपने बेटे की तरह बनाना चाहता है। इसीलिए यीशु ने जब दुआ भी सिखाई तो उसने कहा कि आप कहेंगे आए हमारे बाप। उसने ये नहीं कहा कि कहो कि आए यीशु के बाप। क्या ऐसा लिखा है कि कहो कि आए यीशु का बाप? हाँ जी, नहीं लिखा। लिखा उसने यही सिखाया कि जब भी तुम दुआ करो जिस तरह मैं कहता है मेरे बाप, तुम भी कहो कि आए मेरे बाप, ताकि वो मोहब्बत कायम हो जाए, तुम उसके बेटे और बेटियां बन जाओ। मेरे दिलो हमारी मोहब्बत बड़ी मतलबी होगी।
بائبل کی اس آیت کے مطابق ہو گیا جو لکھا ہے کہ آخری دور میں، لاسٹ ڈے میں لوگوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، لوگ الہی محبت سے خالی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ ہمارے اندر آنا شروع ہو گیا۔ اگر وہ ہمارے اندر نہ آئے تو میرے دلو، آج یہ کرونا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب وبا آئی تھی میرے دلو، وہ موت کی وبا جو خدا نے کہا تھا کہ مصریوں کے سارے پلوٹے مر جائیں گے، تو سب نے کیا کیا تھا؟ اس کے حکم کو مان لیا، اور جب بنی اسرائیل نے مانا تو ان کا ایک بکری کا بچہ بھی تھا۔ یہ وبا آج بھی ان لوگوں میں نقصان دے رہی ہے جو یسوع کو نہیں مانتے، نام کے مسیح ہیں، بہت مر رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر محبت نہیں۔ اگر محبت صحیح طریقے سے ہو، الہی دنیاوی نہ ہو، تو کبھی بھی کوئی باپ اپنے بیٹے کو مرتا نہیں دیکھتا۔ میرے دلو، خدا کا کلام جو دوداری تیز تلوار ہے، اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے 13 باب کی ایک آیت دیکھیں، یوحنا کی انجیل جان چیپٹر 13 ورس 1۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب اس کی 1 آیت، عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جسے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ آمین۔ باپ کے لیے پھر ایک بار اس آیت کو دہرا دیتا ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وقت آن پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ آمین۔ میرے بھائیو، جب ہم کھجوروں کا اتوار مناتے ہیں، اس کے بعد عید فصح آتی ہے، اور جب وہ یروشلم میں داخل ہو گیا تو اس نے اپنی محبت میں کمی نہ آنے دی۔ جو محبت وہ رکھتا تھا وہ اس میں ایک بال بھر بھی فرق نہ آنے دیا۔ وہ وہی کام کر رہا تھا جو وہ شروع سے کرتا آ رہا تھا، کیونکہ وہ پیار کرتا تھا سب سے، اس لیے کہ اس کا باپ بھی پیار کرتا ہے۔ اس نے اگر اپنا وہ قیمتی تحفہ، اکلوتا بیٹا، کیونکہ جو سمجھدار مائیں ہیں ان سے پوچھا جانا تو وہ کیا جی انہوں نے کہا جی ساڈی تے ایہو ہی جڑا قیمتی ہے، ساڈا تے روپیہ پیسہ دھن دولت ساڈی اولاد ہی۔ خدا باپ نے بھی جب یسوع کو دنیا میں بھیج دیا تو یسوع نے جب جان لیا کہ میرا وقت آ گیا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو کر کس کے پاس جاؤں؟ باپ کے پاس چلا جاؤں، تو میرے عزیزو آخر تک اپنی محبت کو نہ چھوڑا۔ وہاں جب یسوع کے پاس یونانی لوگ جو کہ اس دور کے بڑے عالم لوگ تھے، وہ یسوع کے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے باپ کو دکھا، ہمیں یسوع کو دکھا۔ تو یسوع کے پاس جا کر شاگرد کہتا ہے جناب یہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یسوع کہتے ہیں کہ میں گاؤں شہر شہر گلی محلہ گھومتا تھا، یہ مجھے دیکھتے نہیں تھے، لیکن یسوع پاس آ کر بلاتا انہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی الہی محبت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج بھی میں وہ محبت رکھتا ہوں، لیکن ہماری محبت ٹھنڈی پڑتی جا رہی ہے۔
جب یسوع کے پاس وہ آئے تو یسوع کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، یہ ہے کیا چیز۔ تو یسوع ان سے فلسفانہ سوال کے جواب میں فلسفانہ جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ جب تک گیہوں کا دانہ مر نہیں جاتا پھل نہیں لاتا۔ وہ ان کو بتاتا ہے میں تو الہی محبت کے لیے مرنے کے لیے آیا ہوں، تاکہ میرے باپ کے یہ لوگ جو جدا ہو چکے ہیں، جو دور ہو چکے ہیں، جب میں واپس جا رہا ہوں تو ان کو اپنے ساتھ لے لوں۔ ہاللیلویہ۔ وہ الہی محبت بتاتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، جو سولی پہ چڑھا ہوا ڈاکو تھا، اس نے کتنے گناہ کیے ہوں گے؟ بہت گناہ کیے ہوں گے، بہت گناہ گار ہوگا۔ ہو سکتا ہے حرام زدگی کی ہو، چوری تو کی تھی، ہو سکتا ہے اس نے قتل بھی کی ہو، پتہ نہیں کیا کیا برائی کی ہے اس نے۔ اور پہلے وہ دونوں ڈاکو یسوع کے باتیں کر رہے تھے، بہت باتیں کر رہے، لیکن جب رائٹ ہینڈ والے ڈاکو کی سمجھ میں آ گیا یہ تو شخص بولتا ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں کر رہا، تو اسے یاد دلاتا ہے کہ آئے خدا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو کیا کرنا، مجھے یاد کرنا۔ اور یہ یسوع کی وہ محبت ظاہر ہوتی ہے کہ اتنے گناہگار شخص کو جو پہلے باتیں کر رہا تھا، لیکن ایک شخص تبدیل ہو گیا یسوع کو دیکھ کے اس کی خاموشی کو، اس کے درد کو، اس کی کراہٹ کو، جب وہ اس میں چلا رہا تھا، درد سے نڈال تھا، اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ شخص واقعی یہ راست باز ہے۔ اور یسوع نے اپنی محبت ظاہر کی۔ آج دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو باتیں کی جائیں، لان تان کی جائے تو پھر بھی وہ کہے اچھا چل میں تیرے نال ہی آتے ہوں، اپنے نال ہی رکھ گا، وہ نہیں کہے گا، بلکہ وہ اس شخص کی پوشیدہ باتوں کو جان کر اس کے خلاف منصوبہ بنانا شروع کر دے گا کہ کسی طریقے نہ میں کو اپنی جان چھڑاواں تو میں اگے بھی نہ ہوں۔ لیکن محبت جو یسوع نے کی وہ دکھاوے کی نہیں تھی، اس نے صلیب پر بھی محبت کا پرچار کر دیا اور کہا کہ تم آج ہی میرے ساتھ اس بادشاہی میں داخل ہو جائے گا۔ اور میرے دلوں آج بھی اس بادشاہی میں ایک ہی ہے جو سولی پہ چڑھا ڈالا، اور اس کے بعد جب یسوع آئے گا تو پھر سب لوگ اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ یہ اس کی الہی محبت ہے۔ تو ہماری محبت کیسی ہے؟ کیا ہمیں یسوع کی طرح محبت نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہماری زندگی میں وہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، وہ سب تبدیلیاں نہیں ہونی چاہیے جو یسوع کے اندر ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم یسوع سے بہت دور ہیں، ہماری زندگی بہت دور ہے اور ہم یسوع کے قریب نہیں ہیں۔ یسوع کے قریب جانے کے لیے ہمارے اندر سے وہ باتیں نکلنی چاہیے جو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ ساتھ نکالیے گا پالوس رسول کا خط رومیو کا نام فرسٹ ٹرنتھیو چیپٹر 30 پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک پڑھیں۔ یہ خوبیاں انسان کے اندر ہونی چاہیے جو وہ چاہتا ہے۔ خداوند کے کلام میں سے پہلا کرنٹیوں اس کا 13 باب اور اس کی 1 آیت سے لے کر 13 آیت میں اس طرح لکھا ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ڈھنڈ ناتا پیتل یا جنجناتی جھانجھ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب ویدوں کا اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں
तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और भूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, जलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं, नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएंगी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचान लूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। गर्ज ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। आमीन। आमीन। मेरे दिलो, खुदा का कलाम जो दो धारी से तलवार है, वो सिखाता है कि ये खूबियां इंसान के अंदर होनी चाहिए। कहता है कि अगर मैं अपना जिस्म जलाने को दे दूं, जिस तरह आपने देखा कि आजकल हमारे दूसरी कौम के भाई शिया हज़रात आग पर भी चलते हैं, अपने आप को जख्मी भी करते हैं, लेकिन अगर मोहब्बत ही नहीं तो क्या फायदा है ऐसे काम करने का। मेरे दिलों, तो वो कहता है कि मोहब्बत साबर है, वो बर्दाश्त करती है, वो मेहरबानी करती है, वो सब बातों में, सबसे बड़ी बात यह बताए कि सब बातों में क्या करती है, यकीन करती है। अगर मोहब्बत है तो हम एक एक बात इससे कर भी देना, गलत बात भी हो जाए तो कहना नहीं बिल्कुल ठीक है, वो पता भी होता है ये गलती कर रहे हैं। मोहब्बत उसकी गलती पर भी पर्दा डाल देती है, यकीन कर देती है। मोहब्बत, इंसान गलत है, गुनाहगार है, लेकिन उसकी इलाही मोहब्बत हमारे उन सब गुनाहों को ढांक देती है और कहती है कि तू उठ, छोड़ इन गुनाहों को, इस गंदी जिंदगी को मैंने बंद कर दिया है, अब दोबारा इसमें ना जाना। मैं तेरा यकीन करता हूं कि तू मेरे साथ है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करते हैं तो यीशु हमारे लिए यकीन करता है। हम मोहब्बत जाहिर करते हैं जब अपने आप को पानी के अंदर डिप करते हैं। वो ऐसा यकीन करता है, फिर भी हम जब गुनाह करते हैं तो फिर वो कहता है बेटा ये क्या कर रहा है, बेटी ये क्या कर रही है, मैंने तो तेरा यकीन की। वो कहता सब कुछ सह लेती है, हर चीज की बर्दाश्त करती है। तो क्या हमारे अंदर ऐसी मोहब्बत है, ऐसी खूबियां हैं कि हम दूसरे की हर बात बर्दाश्त करें? हमें तो छोटी सी बात हो जाए तो हम उसके लिए बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। हमारी मोहब्बत अगर नहीं तो ऐसी होनी चाहिए, अपनी जिंदगी को तब्दील करना शुरू कर। वो कहता है इल्म हो तो क्या होगा, जाता रहेगा, क्योंकि हमारा इल्म नाक़िस है और हमारी कुव्वत नातमाम, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसका जलाल है, उसकी मोहब्बत है कि पाक रूह आ जाता है और हम भर जाते हैं उसकी मोहब्बत से। मेरे दिलों, वो लिखता है आखिर में कि ईमान चाहिए यीशु के लिए, उम्मीद चाहिए हमें खुदा की बादशाही में जाना है, लेकिन इन्होंने ना ईमान को दर्जा दिया ना उम्मीद को कि हम उसकी बादशाही में जा सके, इसको भी दर्जा नहीं दिया, रद्द कर दिया। लेकिन दर्जा किसको दिया, मोहब्बत को। अगर मोहब्बत नहीं तो हमारा ईमान भी कुछ नहीं।
اگر محبت نہیں تو آسمان پر اڑ کر اس کے ساتھ استقبال کرنے کی امید بھی کچھ نہیں، ناقص ہے، ختم۔ اگر ہم بہت زیادہ علم رکھ لیں، محبت نہیں تو وہ علم بھی بیکار ہے، کسی کام کا نہیں۔ اگر ہمارے اندر محبت نہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ سب کچھ انسان کی لائف جو ہے وہ ڈیڈ ہے، اٹرنل لائف نہیں۔ کیونکہ لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، جو ایمان لاتے ہیں وہی قبول کرتے ہیں، وہی امید رکھتے ہیں۔ ہلاک نہ ہو کے بلکہ کیا کریں گے؟ ہمیشہ اٹرنل لائف وہی پائیں گے جو باپ کی طرح، جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج دیا، اس کی طرح محبت رکھیں۔ اگر وہ محبت نہیں ہے تو میرے عزیزوں دکھاوے کی محبت چھوڑ دیں، دکھاوے کا پیار، دکھاوے کی الفت، چہرے پہ خوشحالی لانا دوسروں کو دیکھ کے، یہ چھوڑ دیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو آپ خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں، یسوع کے ہم میراث نہیں ہیں۔ یسوع کا ہم میراث بننے کے لیے آپ کو الہی محبت کو قبول کرنا پڑے گا، اس کو اپنے اندر اپنے اوپر ڈھالنا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو آپ اس سے دور ہیں۔ آپ کی زندگی بھی ویسی ہے جیسے دو شخص جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنا نیک اور بد دونوں پر بٹھاتا ہے، وہ اپنا سورج دونوں پر چمکاتا ہے، وہ دونوں کو خوراک دیتا ہے، لیکن ایک ہی اس کی بادشاہی میں جائے گا، دونوں نہیں جائیں گے۔ آپ دوری زندگی چھوڑ دیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو آپ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہاللیلویہ۔ سو آئیں گے، ہم دعا کریں گے اور اپنے آپ کو چند منٹ کے لیے سوچیں